سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان. Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural And exchange. I've watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. آپ کے کارناموں، آپ کی کامیابیوں، احساسات، خیالات پر مبنی پروگرام سفیر پاکستان. Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. سماجی، ثقافتی، اسلامی اور سیاسی رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. ہر جگہ، ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کہیے کیسے مزاج ہے ناظرین؟ سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان اور آپ کے جذبات کا ترجمان سفیر پاکستان. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام بھرپور ہے اور بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ ڈیفینیٹلی امریکہ میں اور کچھ اسلام آباد میں. تو یہ تمام سٹوریز آج میں لے کر آئے ہوں، اور کچھ چیزیں ہیں لوکل گلوبل میں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع کا مہینہ ہے، کافی میلاد ہو رہے ہیں مختلف ایریاز میں، مختلف سٹیز میں، تو وہ بھی رپورٹ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، آئیے دیکھتے ہیں کچھ پروگرام کی جھلکیاں اور ہائی لائٹس. ناظرین، آج پروگرام میں ہم نے 3 انٹرویوز شامل کیے ہیں، 2 اسلام آباد سے اور 1 ڈیلس سے. ایک انٹرویو ہمارا ہے جناب ڈاکٹر نعیم غنی صاحب سے، جو سرجن رہ چکے ہیں. تقریباً 27-28 سال سعودی عرب میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور وہ گورنر ریاض کے خصوصی معالج اور سرجن تھے، اور کافی اچھا وقت گزارا انہوں نے اور کافی اچھے عہدے پر فائز رہے. اور اب وہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں، واپس ریٹائر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، سلطانہ فاؤنڈیشن. اور یہ سلطانہ جو نام ہے، یہ نام ہے ریاض کے گورنر کی مسز کا، اور اس کے نام سے انہوں نے منسوب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. اور یہ بہت ہی اعلیٰ ترین، بہت ہی مستحکم، آرگنائزڈ، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے کم اسکول اور کالج میں نے کئی اور پاکستان میں دیکھے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور بنایا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کے فاؤنڈر اور اس کے CEO چیئرمین جناب نعیم غنی صاحب، جو سرجن بھی ہیں اور پروفیشن کے حیثیت سے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ اب خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں اپنی ریٹائرڈ لائف کے اندر. اور اس میں جناب انجینئر عزیز غنی صاحب بھی ہیں، ان کا بھی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور کافی بہت بڑی ٹیم ہے جو اس ادارے کو چلا رہی ہے، سلطانہ فاؤنڈیشن کو. تو آج یہ پروگرام میں ہم نے شامل کیا، اور پہلا انٹرویو ہے یہ، اور ان سے ملاقات ہے جو ملاحظہ فرمائیں گے. اس کے علاوہ ایک ملاقات ہم نے کی ہے ڈاکٹر رابعہ سے، جو بائی پروفیشن نیورولوجسٹ ہیں، ڈیلس میں مقیم ہیں، اور وہاں کی جو ایسوسیشن ہے ڈیلس کی، پاکستانی امریکن ایسوسیشن جو ہے، اس کی وہ پریسیڈنٹ ہیں، الیکٹڈ پریسیڈنٹ ہیں. باقاعدہ انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے، اور کافی سرگرم عمل ہیں ڈیلس کے اندر، اور ان سے ایک ملاقات ہم نے کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی بھی گفتگو سے مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ لوکل گلوبل میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو اسٹے ٹیون ود سفیر پاکستان. دیر از اے لاٹ ٹو سی ٹوڈے. اوکے، آئیے تو ملاقات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر نعیم غنی صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. ناظرین، سلطانہ فاؤنڈیشن راولپنڈی اور اسلام آباد کی کچی آبادی کے درمیان ایک اسکول، کالج اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا ایک ادارہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے. سلطانہ فاؤنڈیشن میں تقریباً 7 سے 10 ہزار طلبہ تعلیم پاتے ہیں.
یہ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جو سالہ سال سے ہزاروں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر چکا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا جو لوگ تعلیمی ادارے بنانا چاہتے ہیں اور تعلیم کے زیور سے غریب اور نادار بچوں کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں وہ سلطانہ فاؤنڈیشن کو مثال بنائیں. سلطانہ فاؤنڈیشن کی عمارت، انتظامیہ، تعلیم، اساتذہ ایک زندہ جاوید مثال ہیں اور اعلیٰ کارکردگی کی ایک اعلیٰ مثال بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ رقم. Mani Saab, first of all, thank you very much for inviting us or giving an opportunity to talk about Sultana Foundation. And to begin and start with, I would like to have your introduction who you are and what's your background. Just tell us. You know, this question has been asked to me, you see, that what is my background and how did I start or something. Very difficult to answer. You see, I've been in the medical profession as a surgeon, consultant surgeon, and retired as a consultant surgeon. And went into sort of primary care to help the society, free primary care. And then I found that the medical part is a tip of the iceberg of the problems which the society has. You see, they are their problem. And ultimately we came down to one conclusion that the major deficit is the knowledge deficit in our society. I'm talking of reference of our society. Knowledge deficit. And that is really, the baseline is so weak that we are trying to build our castles over sand. Because the baseline knowledge of the common man is at the minimum level as required in this competitive world. So we went into about 20 years back, from that, you see, medical, I myself, my interest shifted into that we should work something in the education. Of course, I'm not an educationist, neither a manager or something. You are a medical doctor actually. Yes, we had an idea that if things are done, and we collected, you see, all the people now, the volunteers, we made a trust, registered a trust. And this Sultana Foundation is one of the projects of this trust. Why you name Sultana? Sultana, I have been, as a consultant, deputed to Saudi Arabia. I worked there as a consultant surgeon. And there I became the personal physician to the governor of Riyadh province, central province of Saudi Arabia. And his wife Sultana was whom I have been treating and all that. And when I came back to Pakistan, and they knew that I've never done a commercial work, you see. Yeah, so you are a credible doctor. My credibility, and she offered to help. And this we started program, offered to help, you see, to build up the buildings. That's important. Building. So we just offered her that we will name it as the Sultana Foundation. Oh, that's there's no condition in it, nothing. We just offered that, and she offered the goodwill, and we offered the goodwill. That's very. But we have totally independent indigenous programs from here. We have philanthropy from our local people here. They are helping us. They helped us to build about 70 rooms in these buildings, and they are giving us student sponsorships and all that. So that is the why we named it Sultana Foundation. Okay, very sweet. Yeah, very sweet. Okay. So that was you are the brainchild of this whole institute, actually. Yeah, actually, you know,
these days, of course, one grasps an idea, but the idea cannot actualize unless there is a team. Team, yeah, okay. You know, the energy pool of the team. So we were very lucky, you see. I must say we were all the team members that we could collect a team of dedicated people, which I call ordinary people, but with extraordinary commitment. That something has to be done and they have to give back that debt to the society, which the society has given them. Society has given me a lot of advantages. I'm sitting in a comfortable chair, I came in a comfortable car, I'm living comfortable. Society has given me something, a chance to do that. So we have to really return to the society that debt. If we don't return that debt to the society, then we stay indebted. And many of us stay indebted and leave this world, see, without paying back that debt to the society. And we all are paying back, all the trust members sitting here, you know, we are paying back the debt to no favors to anybody. We are paying back the debt to the society. And we must pay back that, everyone, in his own capacity, whatever his capacity. So that is what we are doing here, and we develop the programs of education right from zero ground, plain ground. The first school, when the building was under construction, we rented a small, in this neighboring village, 3-room house, what we call 3-marla house, you know, very small place. And we admitted the students there, about 23 students, from class 1 to class 4. And how many now? Now there are 7,000 students we have. 7,000 students? Yeah. It's a very large number. Yes, 5 colleges, 7,000 students, 2 high schools, elementary schools, we have village centers, we have masjid schools, where we put up a slogan that we want every child in this whole area to be somewhere in studying in school, you know. Thank you very much, sir. Very honor meeting with you. Thank you very much. Very kind of you to spare time. My name is Aziz Ghani. I'm by profession, I'm civil engineer, and now I am attached with the Sultana Foundation. And I must tell you that Sultana Foundation is a welfare social organization, non-commercial, totally non-commercial organization working in the field of education and health. And we started this Sultana Foundation is actually a project of Islah Fikr Educational and Welfare Trust. We started this project in 1992, and with a modest beginning with a school of 2-room school in a adjoining village, Frashtown, where the people displaced from Islamabad, Kachi Abadis were located by CTA. Vice Chairman Academics are all working as volunteers. Rather, they contribute to this organization, but all other staff, which comprises about 400 personnel, out of which about 250 are teachers only. They are paid staff. Apart from that, many resource persons, volunteers, they also visit Sultana Foundation from time to time. Even especially doctors, they visit the clinic and help us. And this is the combined energy of all these people that at this stage Sultana Foundation is a successful organization and can be counted as one of the best educational institution in upcoming educational institution in this whole area of Pakistan. Thank you very much. السلام علیکم، میرا نام حنادی ہے.
اور جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے سب نے دیکھا اور سنا سلطانہ فاؤنڈیشن کے بارے میں، تو میں بھی یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ شروع کیسے ہوا. ایکچولی اس کا جو اسپیشل چلڈرن کا سیکشن ہے وہ میں نے شروع کیا when I was just a student. I was doing my bachelor's, and when after that there was a break, there was a vacation, and I joined the Sultana Foundation. اور اس میں اسپیشل بچوں کا سیکشن میں نے شروع کیا کیونکہ مجھے شوق تھا. جب میں نے دیکھا کہ اتنا کام ہو رہا ہے تو اسپیشل بچوں سے پہلے بھی مجھے تھا انٹرسٹ تھا، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. تو ہم نے پھر ہماری کلاس میں تقریباً شروع میں ہم 20 بچے آئے، اور آہستہ آہستہ اب ماشاءاللہ اب جب میں آتی ہوں ایوری ایئر آئی وزٹ سلطانہ فاؤنڈیشن، تو اب ماشاءاللہ کلاس میں 70 جتنی ڈفرینٹ کلاسز ہیں اس میں 70 اسپیشل چلڈرن ہیں. تو یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ چیز ترقی کر رہی ہے. اور بچے جیسے شروع میں جب بچے آئے تھے تو میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کا بتاتی ہوں، محمد علی اس کا نام تھا. وہ چھوٹا سا بچہ تھا بیچارہ، کمزور بالکل، اس کے جیسے اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں تھوڑی سی اس کو پرابلم بھی تھی. تو ماشاءاللہ اس نے پہلی سے شروع کیا اور اب وہ میٹرک بھی کر گیا ہے اور اس کے بعد اب وہ FSC بھی کر رہا ہے. یہ چیزیں دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے. اور یہی ایک مطلب ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میں اس پیغام کے تھرو میں سب کو مطلب اس چیز کے تھرو سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی آگے آئیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ اچھا کام کریں اور وہ اچھے اور لوگوں کی اور وہ قوم کی اور دوسروں کی خدمت کریں. تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کائنڈلی پلیز آپ لوگ سب آگے آئیں، اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سلطانہ فاؤنڈیشن کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ ویب سائٹ آ رہی ہوگی، اس میں پلیز آپ اس میں کانٹیکٹ کریں، یا یہ جو نمبرز ہیں جو ایڈریس ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے جو اسپیشل چلڈرن کا سیکشن ہے جس کی کہ میں خود انچارج رہی ہوئی ہوں اور مجھے اس سے بہت ایموشنل بہت اٹیچمنٹ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور اس کے ایک ایک بچے کو ہم اسپانسر کریں. تو آج ہمارے پاس 70 بچے ہیں، کل کو ہمارے پاس 140 ہوں گے، اس کے بعد اس سے زیادہ ہم تعداد بڑھائیں گے. جتنا ہم کرنا چاہتے ہیں، جتنا بھی ہم کریں کام ہے، تو کائنڈلی پلیز آپ لوگ آگے آئیے اور دیکھیے کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تھینک یو سو مچ. ناظرین، رابعہ خان نیورولوجسٹ، لیڈر، سوشل ورکر، سماجی کارکن سبھی کہہ لیں، اور بڑی آپٹیمسٹک ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ ڈیلس میں رہ کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ رابعہ خان سفیر پاکستان سے کیا باتیں کرتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے ایئرپورٹ. ناظرین، آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر رابعہ خان، اینڈ بائی پروفیشن شی از اے نیورولوجسٹ اینڈ گریجویٹڈ فرام خیبر میڈیکل کالج. آپ کو پتہ ہے درہ خیبر، اور ہمارا بہت ہی پراؤڈ پروونس، ہماری کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار سرحد کی دشمنوں کے لیے، اور وہاں سے فارغ التحصیل طلبہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کریں. اور آف کورس اپنا میں بھی کافی ایکٹیو ہیں، یہ اپنا کے ڈیلس کنونشن میں بھی کافی ایکٹیو تھیں. اور یہ اب جو پاکستان کی یہاں سوسائٹی ہے نارتھ امریکہ کی ٹیکسس کی، اس کی یہ حالیہ پریسیڈنٹ جو ہے الیکٹ ہوئی ہے اور اچھے مارجن سے ہوئی ہے، اور بہت ہی نیو ہے سوسائٹی میں، اور بینگ این اے وومن انہوں نے حصہ لیا اس میں، اور ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اس سوسائٹی کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں اور کمیونٹی میں یونٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے کاموں سے کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیں. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر رابعہ سے، اور بڑی خوشی ہے کہ یہ آج میرے ساتھ ہیں. پہ میں ڈیلس کے ٹور پہ تھا تو میں نے کہا اس سے ملاقات کی. کیا حال ہے آپ کے؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور بلایا اور مجھ سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں. ایکسلنٹ. تو
یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, کس شہر سے آپ, کب امریکہ آئیں اور کیا کچھ کیا آپ نے, اس کے بعد پھر ہم دوسری باتیں کریں گے. آپ جی, میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے ہوئے مجھے کافی سال ہو گئے ہیں, اوور 20 years. آئی کیم ہیئر ان فائنل ایئر آف مائی میڈیکل اسکول, اور پھر اس کے بعد میں نے خیبر سے گریجویٹ کرنے کے بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں آ کے میں نے بیلر کالج آف میڈیسن ہیوسٹن سے اور اس کے بعد یونیورسٹی آف شکاگو سے اپنی فردر ٹریننگ اور فیلوشپ کی ہے. آئی ہیو سروڈ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف الینوائے in Chicago for 5 years. اور اس کے بعد I came to Texas and I again served here as an assistant professor for another 5 years. اور اس کے علاوہ میں ابھی میری یہاں پہ اپنی private practice ہے, but I've always been very involved in the local community and that has always been my passion to do the welfare work اور اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا, ان کو یونائٹ کرنا اور ان کے لیے کام کرنا میرا ہمیشہ سے یہ شوق رہا ہے. میں جب اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں بھی تھی تو آئی واز ایکچولی دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف مائی ہائی اسکول, اور پھر خیبر میڈیکل کالج میں تھرو آؤٹ مائی 4-5 years آف کالج آئی واز ویری انوالوڈ ان مائی کالج افیئرس. تو وہی پیشن لے کے دین آئی لائک ایوری بڈی ایلس آئی واز بزی ریزنگ چلڈرن. آئی ہیو 2 children. تو اب چونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آئی ہیو دس ٹائم ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنے پاکستانی کمیونٹی کو یونائٹ کرنا. اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کے سپٹمبر 11 کے بعد, جو پاکستانی امریکن ہیں یہاں پہ, ہم نے اپنی کمیونٹی کو یہاں پہ سپورٹ کرنا ہے, آگے لے کے جانا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے, ہمارے چلڈرن اور گرینڈ چلڈرن, ان میں اپنے کلچر کو اور اپنے ہیریٹیج کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہماری جنریشن اگر جب چلی جائے گی تو اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں ان کو اپنی زبان سکھانا, اپنا کلچر, اپنا ہیریٹیج, یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو یہی سوچ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم سب کو, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو, اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں جی ایسوسیشن کی, تو ابھی تک جو صدور آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, اس سے مختلف کیا کام کریں گے آپ؟ ہاں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ابھی تک ہمارے یہاں پہ بڑے اچھے شہر کے لوگ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور آپ کے ان میں سے آپ جانتے ہیں کئی لوگوں کو. ڈاکٹر محمد خالد, نادر دورانی تھے, محمد یونس. سب سے پہلا جو سٹیپ ہم نے جو لیا ہے کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے ساتھ ہر گروپ کے پاکستانی کو رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہماری پاکستانی سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس ہے, it's considered a non-political, non-religious organization, mostly to promote the culture, heritage, welfare, languages of Pakistan here in America, and promotes the same culture amongst our second جنریشن اور نیو جنریشن. جیسے بھی آپ کہہ دیں, آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہمارے بورن اینڈ ریز بچے اپنی زبان تک بھول جاتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اردو کو پروموٹ کریں. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی میں ہیلتھ فیئرز آرگنائز کریں, جو کہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اپنا کے ساتھ, ایمانہ کے ساتھ مل کے ہیلتھ فیئر پروموٹ کریں. اس کے علاوہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ریڈیو پہ بھی ایک پروگرام شروع کریں, لوگوں کو اپنی کلچرز کے بارے میں اویئرنیس کے لیے, اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. ہم اپنا ایک یوتھ گروپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے یوتھ کو جو ہے اپنے ہیریٹیج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو. دوسری جو ہم نے سب سے پہلی بات ہماری آرگنائزیشن نے کی ہے, سب سے پہلے ہم اپنا ایک منتھلی نیوز لیٹر نکال رہے ہیں, بلکہ ہمارا پہلا نیوز لیٹر ابھی نکل چکا ہے. تو اس طرح ہر مہینے جو ہیں ہم اپنی کمیونٹی کو بتاتے رہیں گے کہ ہم کیا ایکشن لے رہے ہیں. ہیلتھ فیئر پلان کر رہے ہیں, بلکہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ سال میں 2-3 ہیلتھ فیئر ہم پلان کریں گے. I am a part of Muslim Women Physician Association, part of Apna, part of Imana, and also I have worked closely with MCC, Dr. Bashir Ahmed کی ویلفیئر آرگنائزیشن. تو ہم ہیلتھ فیئر پلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لیگل اور امیگریشن سیمینارز, ٹیکس سیمینارز اپنی کمیونٹی کے لیے.
تو دیکھیے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم کچھ فن اور انٹرٹینمنٹ کے پلانز بھی کر رہے ہیں. 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کا ہم بہت اچھا پروگرام پلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کا بہت اچھا پروگرام پلان کر رہے ہیں, بلکہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جیو ہمارے ساتھ ہو اور جیو ہمارے پروگرامز کو پروموٹ کرے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ینگ بچوں کے لیے, جو کہ میرا پرسنل وہ ہے کہ بھئی ینگ ایج میں, جیسے آپ کو پتہ ہے نا, ہم پاکستان میں ہائی اسکول کے بعد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے میڈیکل اسکول میں جانا ہے, انجینئرنگ میں جانا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے ینگ بچے کئی دفعہ ان کو ہم کاؤنسلنگ کریں کہ ہائی اسکول کے بعد اسکالرشپس کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اور کون سے کیریئر آگے جا کے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے, کون سے پروفیشن وہ چوز کریں تاکہ یہاں پہ ان کے لیے زیادہ وہ ہوں. اس کے علاوہ وومن آؤٹ ریچ ایک ہمارا پروگرام ہے کہ یہاں پہ کئی دفعہ اگر خواتین کوئی سنگل مدرز ہوتی ہیں یا کچھ ان کے اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, اس کے لیے ان کی ہیلپ کریں. اور صحت کے سلسلے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ, بینگ اے فزیشین آئی ووڈ لو ٹو پروموٹ ہیلتھ. تو ہم سینئر سٹیزن کا بھی ایک گروپ بنا رہے ہیں. دیکھیے کل کو ہم سب یہیں پہ ہوں گے, سینئر بنیں گے, تو کبھی کبھی ہمارے سینئر گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں, ان کو لونلینس ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم ہیلتھ کا, ایکسرسائز کا پروگرام شروع کر رہے ہیں, اور ایک جگہ جہاں پہ کہ وہ منتھلی اپنی میٹنگ کریں تاکہ وہ اپنی زبان میں گفتگو کر سکیں اور تھوڑا انجوائے کر سکیں. تو اس قسم کے ہمارے پلان ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو, پیسفل, ماڈریٹ پاکستانی جو ہے اس کی اویئرنیس ہمارے امریکن فرینڈس کے امنگسٹ ہو, اور جو امریکن پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر سے یہ تھوڑا کم ہو کہ بھی جو پاکستانی ہیں سم ہاؤ وی گیٹ ایسوسیٹیڈ ود اے اسمال مائنورٹی or the extremist groups. So we want to show them that we are very peace loving, we are very educated and very progressive people. The most important جو چیز ہوتی ہے کسی لیڈر کے لیے, آپ نے ایک لیڈرشپ رول لیا ہے, اور ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سوسائٹی ہے ہماری پاکستانی امریکن, وہ جیسی بھی ہے ہماری سوسائٹی ہے اور جیسے بھی ہمارے لوگ ہیں, اور جو بھی ان کے بلڈ میں جو چیزیں چلی آ رہی ہیں, اور وہ تو رہیں گی, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن بینگ این اے پریزیڈنٹ اور لیڈر رول جو ہے آپ کے پاس, اس میں آپ کو جو آپ کے ناراض لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بالکل. دیکھیں جو بھی پاس پریزیڈنٹ ہیں یا جو اس الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے, ان کو بھی جو ہے نا آپ یوٹیلائز کر سکتی ہیں کہ ان کے ایکسپیرینس کو بھی, کہ ان کو ایک پازیٹیو موڈ میں دیکھیں جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کمیٹی کو چیئر کریں اور آپ یہ ہمارے لیے کام کریں. دیکھیں جو بھی پہلے پاس کے لوگ رہے ہیں ان کو سب کو تجربات ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, اور کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں. تو اس میں ایک کمیٹی ایسی آپ ترتیب دیں جو ناراض ساتھیوں کو اور جو ڈیوائڈ کمیونٹی ہے ان کو ایک کریں. ہمارے لاس اینجلس میں بھی یہ تھا کہ 2 پاکستان ڈے ہو رہے ہیں, 2 پروگرام ہو رہے ہیں, لیکن فائنلی وہاں کے امریکنس نے اس کو نوٹس کیا, بولا یو شوڈ بی ون. ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں, لک ویری بیڈ. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ میڈیا کو ان کی میڈیا کی فوقیت اور اہمیت کو گردانیں, میڈیا دے میڈیا, اور ان کو میڈیا کی ہی حیثیت سے ریکگنائز کریں اور ان کو اپرچونیٹی دیں اور موقع دیں. چاہے چھوٹا صحافی ہے, بڑا صحافی ہے, چھوٹے اخبار کا نمائندہ ہے, بڑے اخبار کا نمائندہ ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی دا پارٹ آف دا فیبرک آف دا کمیونٹی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو میجر رول ہے برنگ دا کمیونٹی ٹوگیدر ون پلیٹ فارم. ٹھیک ہے جی, اپنی ایگو کو اپنے ہٹا کے رکھیں. تو اس کے لیے آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ جی وقار صاحب, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور سب سے پہلے یہ میں نے اس چیز پہ غور کیا تھا جب میں آئی تھی, اور آپ نے جیسے کہا کہ ہماری کمیونٹی کیا, ہر کمیونٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اے لیڈر. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کافی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, بیکاز دے وانٹڈ ٹو ہیو دا نیو بلڈ کم ان ٹو دس, جو کہ یہاں کے مطلب فردر اس کو آگے لے کر جا سکیں. تو ہمارے جو اپوزیشن تھی, نعیم چودھری ہیں, اے کے خان ہیں, وہ پہلے اس کمیونٹی میں, سوسائٹی میں, بلکہ پی ایس این ٹی کے لیے وہ لوگ بھی کام کر چکے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی اسی جذبے سے آگے آ رہے تھے کہ ہم کمیونٹی کے لیے کام کریں گے,
اور ہم بھی اسی جذبے سے. تو ایسے اچھے جذبہ رکھنے والے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, بلکہ ہم نے پہلی دن ہی ان سے یہی کہا تھا اپنے پلیٹ فارم پہ کہ پلیز کم فارورڈ. ہمارا ابھی اناگریشن فنکشن ہوا تھا تو ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا. جہاں تک آپ صحافیوں کی اور میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی کمیونٹی اینڈ اینی سوسائٹی, because those are the people who will promote your programs, those are the people who are the mover and shakers of cultural association. میڈیا کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اس لیے کہ میڈیا ہر جگہ ریچ کرتا ہے. میڈیا برنگز چینج ان اینی سوسائٹی, اینی کمیونٹی. میڈیا کی وجہ سے ریولیوشنز آتی ہیں دنیا میں, لوگوں کو نالج ملتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے. اس لیے وی ہیو آلریڈی ریچڈ آؤٹ ٹو آل دا میڈیاز. اور جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ, جیو کا میڈیا ہمارا بہت عام میڈیا ہے اور آپ اس کے بہت اس میں آپ نے ماشاءاللہ کام کیا ہے, اور یہی آپ بھی انکریج کرتے ہیں ہر ایک کو کہ بھی ٹو کیپ دا کمیونٹی ٹوگیدر. تو ہم نے سب سے یہ کہا تھا لیٹس بی انڈر ون فلیگ ون نیشن ایز ون پاکستانی امریکنس. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل کا. آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں کیا کچھ شامل کیا جا رہا ہے. ناظرین تو وقت ہوا آپ کے بہت مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں ربیع اول کا مہینہ جو ہے وہ بڑے زور شور سے منایا جا رہا ہے. اس کی احترام و عقیدت بہت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ محسن ہیں پوری دنیا کے, اور ان کی تربیت, ان کی ایجوکیشن اور تعلیم اور جو ہدایات جو کر کے وہ چلے گئے ہیں وہ آج تک دنیا میں قائم ہیں, اور ان سنہرے اصولوں پہ چلتے ہوئے ہم ایک کامیاب زندگی بھی گزار رہے ہیں. جب بھی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, جانثار, عقیدت مند, متوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہوتے ہیں اور ان کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مثالی شخصیت ہے پوری دنیا میں. آئیے دیکھتے ہیں ہونے والے میلاد کی کچھ جھلکیاں کیل پولی پمونا میں, جس کو رفعت صاحبہ نے اور ان کے ہسبینڈ صاحب نے بہت ہی پیار محبت سے سجایا تھا, اور جس میں کونسل جنرل رفعت محمود بھی شامل ہیں, اور دور دراز سے نعت خواں کو بلایا گیا جس میں واشنگٹن ڈی سی کی مشہور نعت خواں بھی شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ یہ محفل ضرور انجوائے کریں گے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. سفیر پاکستان, آپ کی آواز اور آپ کی پہچان, آپ کے جذبات اور احساسات کا ترجمان. دیکھتے رہیے اور اپنے مشوروں سے آگاہ کرتے رہیے. Assalamu alaikum. Thank you very much, all of you, Bazm Hamdonat wale khas taur pe, for arranging this milad. As the speaker before me, Maulana Sahib, said that Rasulullah ki tareef to pure saal mein karni chahiye, aur hum karte hain. We are all Muslims, and alhamdulillah we all pray together as one ummah, and to remember the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially during the month of Rabiul Awwal. It is an honor for all of us. It is the duty of every Muslim and Muslimah to shower all the blessings that we can and ask for the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala and from his Prophet. As you are all here, I'm really happy to see that the Pakistani American community, through mehfil like this, through Milad and through other occasions, is able to project the beauty of the religion of Islam and the unity
that the religion of Islam brings upon us. And I will encourage you to continue in your endeavors and to continue to show the mainstream Americans here how wonderful our religion is and how wonderful the life and teachings of the Prophet Muhammad ﷺ are. And it is through your own deeds and through your own lives as good Muslims living in a country like the United States, you would be able to project what the true teachings of Islam are, so that the impression that Islam is getting these days through the media and through the few extremists who are spreading this kind of terrorism, not only in Pakistan but throughout the world, the people in the United States, the mainstream Americans would realize that they are only a margin. They are not the true believers, they are not the true followers of Islam. The true followers are people like you, who organize such events, who think and pray the same way as one, and who talk and preach about the teachings of Muhammad ﷺ and the teachings of Islam and what Allah has told us how to follow our lives. So in fact, I would encourage you to continue in your efforts, and I thank you once again for inviting me here, and thank you, Maulana Sahab, for your kind words. In fact, I think that it is through professors like him that we are able to see the true light, what the true religion of Islam preaches and projects, and that is what all our duties are here as Muslims together. Thank you very much. नहीं कोई
पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान। देखते रहिए और अपने मशरों से आगाह करते रहिए। नाज़रीन, हज की अदायगी एक अहम फरीज़ा है। सेहतमंद और साहिब हैसियत लोगों पर फ़र्ज़ आयद होता है कि वो हज ज़रूर करें, लेकिन कुछ लोग अपनी जमा पूंजी के साथ हज की अदायगी करते हैं और वो खुशनसीब लोग हैं। नाज़रीन, हमारी कम्युनिटी के अहम और फ़र्ज़ शनास और फलाई समाजी कामों में पेश रहने वाले जनाब सैयद कैसर मदाद और डॉक्टर मेहर तबाई ने भी इस साल हज की अदायगी की और वो इस अदायगी के बाद अपने आप को एक खुशनसीब इंसान समझते हैं। उनका कहना है, दुनिया में सब कुछ यहाँ रह जाएगा, लेकिन आपकी इबादत और नेक काम आखिरत में आपके काम आएगा। सफ़ीर पाकिस्तान ने मेहर और कैसर मदाद के एजाज़ में एक छोटी सी मुबारकबाद की तकरीब का एहतमाम किया, जिसे मुल्क के नामवर कारी सदाकत अली ने अपनी रूह परवर आवाज़ से दिलों को खुदा के नूर से गरमा दिया। ये तकरीब नहायत ही सूफियाना और दीनी रही। इसका एहतमाम मरहबा चाइनीज़ पैलेस रेस्टोरेंट में हुआ और साहिब रेस्टोरेंट की जनाब सुहेल साहब ने लजीज तरीन खानों से तवादी की। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يا كافية ببارها
جہاں تک نظر گئی جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی یہ کیفیت بھی بارہا کہ پائے رسول پر میرا سر جھکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی. Everyone, thank you so much for coming out today. I want to welcome our guest of honor, Mahanapa and Kaisar Bhai. دل کی مبارک دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو دونوں کو مبارکباد ہو حج کی اور اللہ میاں سے دعائیں کہ ہم سب کو بھی اللہ میاں موقع دے کہ ہم بھی حج کا یہ فرض ادا کریں. اور thank you all for coming out tonight. And a lot of you have traveled far away from Bali, and we really appreciate you being with us today. I request Mahanapa and Kaisar Bhai to please come forward, and we have a small cake here for you. Hajj is one of the pillars of Islam, and we all know that, and it's a wonderful experience. It really unites everybody, and it's one of the most unifying experiences that in the world. You see millions and millions of people, everybody is together, and I wish that unity would go beyond Hajj. That is the lesson we need to learn from Hajj. I really, really, truly wish that. And it's the other, I advise is that one should do it while one is young. Yes. I honestly believe that. It's not an easy thing, it's difficult, but it's a beautiful experience. I think what I would add is it is quite a spiritual experience. It is just an overwhelming experience, nothing that in life that you can really equate. اشتہارات اور سپانسرشپ کے لیے ہم سے رابطہ کریں. یہ آپ کے کاروبار کو فروغ اور آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان مختلف شہروں سے مختلف اسٹیٹ سے آپ کے لیے رپورٹ لے کر آتا ہے، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ کے شہر میں بھی کوئی اگر ایسی محفل ہو رہی ہے تو اس کی خبریں، اس کی جھلکیاں ہمیں بھیجیں اور ہمیں لکھ کے بھیجیں، ای میل کریں تاکہ ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. ناظرین، یہ خوشخبری یہ ہے کہ ڈاکٹر سہیل مسعود آپ کو پتہ ہے کہ فارمر سی او اینڈ چیئرمین آف دا کریسنٹ ہیلتھ کیئر، جو کہ بہت بڑی ایک کمپنی تھی، ماشاءاللہ اس کو انہوں نے اسکریچ سے شروع کیا اور بام عروج پر لے گئے، اور 7-8 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی دوسری کمپنی کا آغاز کر دیا ہے کعبہ فیوژن کے نام سے، جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جس کی ایک برانچ
لاس اینجلس میں ہے اور دوسری نیو جرسی بیسڈ ہے جو ایسٹ کوسٹ کو جو ہے لک آفٹر کرے گی. ناظرین، ڈاکٹر سہیل مسعود کی شخصیت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ میڈیا کو، پولیٹیشنز کو، اسلامک اداروں کو، مختلف چیزوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ بہت ویژنری رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی ہیوسٹن میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس سلسلے میں، کعبہ فیوچر کو لانچنگ کی، اور نیو جرسی، نیو یارک، کنیٹیکٹ، شکاگو، اور کینٹکی، لاس اینجلس، نیواڈا، ہر جگہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لوگوں سے. اور یہ کمپنی ماشاءاللہ بہت جلد آگے بڑھے گی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس کمپنی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بحیثیت ایز اے ڈاکٹر، اگر اف یو آر اے نیورولوجسٹ اور اف یو آر اے ڈرمیٹولوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیز اور امیونولوجسٹ، تو آپ اس کمپنی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ اپنی خدمات جو ہے وہ وہاں پہنچا سکیں. ناظرین، سفیر پاکستان دیکھتے رہیے. آپ کی اپنی آواز ہے، آپ کی اپنی پہچان ہے، اور سفیر پاکستان آپ کا اپنا عوامی پلیٹ فارم. ناظرین، کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان.